میری شادی ایک کم عمر حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد ہی کمانے کے لیے دبئی چلا گیا۔ وہ کہنے لگی مت جاؤ، مجھے لگا جیسے وہ خوف زدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا، میں چلا گیا، پر اب وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ 4 مہینے بعد جب میں غصے سے پاکستان آیا کہ اس کا دماغ درست کروں، تو میرے گھر پہ تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے۔ ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میں تالا توڑ کر اندر گیا تو منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں جو واپس جانے کے لیے پلٹا تو میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے یہاں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو محلے والے واپس جا چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دبئی سے آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن دروازے کا بتاتے ہوئے بولے کہ تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو اندر یا باہر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی کہاں چلی گئی۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں ضبط باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ میں یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی میں نے تمہارے جانے کے بعد رمشا سے کہا تھا کہ میرے پاس آ کے رک جا، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہل تو میں بہت حیران ہوئی، زور بھی دیا کہ اکیلے کیسے رہو گی، مگر وہ اپنی بات پہ اٹک چکی تھی کہ مجھے وہیں پہ رہنا ہے۔ سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتوں کے بعد جا کے دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا۔ لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہیں بھی کچھ خاص معلومات نہیں تھیں۔ میں یہ باتیں جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا پریشان ہو رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، وہ مل گئی، نہ بھی ملے گی تو خود چھوڑ کر گئی ہوگی تمہیں، اس کے پیچھے خود کو پریشان مت کرو اور پرسکون رہو۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھیں، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکالوں اور کہاں پر جا کر رمشا کو تلاش کروں۔ میں نیند کی ٹیبلٹ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ کوشش کرنے کے بعد نیند بھی آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا۔ اچانک مجھے عجیب طرح کا خواب آیا۔ رمشا میرے خواب میں آئی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے، یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل تم کہاں ہو؟ خدا کا نام ہے مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں نے چلا کر رمشا کو پکارا، لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں تھی۔ میں نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو خود کو کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس گھٹاگھٹ پی لیا۔ اس کے بعد میں اپنا موبائل لے کر گھر سے نکل آیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ بے چینی میں پھر سے واپس اپنے گھر چلا آیا۔ وہ تالا اب تک ویسے ہی لگا ہوا تھا، اس پر ہلکا زنگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس اس تالے کی چابی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا تو سارا گھر ویران پڑا تھا۔ میں اندر آیا تو دیکھا سارے کمرے بند تھے، لیکن ان میں سامان عجیب طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا جیسے وہ ابھی ابھی میک اپ کر کے یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پہ پڑا تھا، مگر اب اس سے بدبو آ رہی تھی۔ پانی کے گلاس، چائے کے جھوٹے برتن، جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ سارا گھر ایسے تھا جیسے ابھی کوئی 5 منٹ کے لیے کہیں باہر گیا ہو کہ میں ابھی آتا ہوں، پھر وہ واپس نہ پلٹا ہو۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی اچھا ہے ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، جب سے تم سے بیاہ کر گئی ہے تم نے اس کے سارے رشتے ناتے ہی ختم کروا دیے۔ میں نے جلدی سے کہا آنٹی میں یہی بتانے والا تھا، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کیا اور کہا کہ وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا بیٹی کیوں نہیں ہوگا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی امی جمیل بہت غصے والے ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، اور آج تم فون کر رہے ہو۔ میں تو عذاب میں آ گئی ہوں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر کے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا، کیونکہ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا۔
مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے کہ نہیں۔ پھر میں اپنے سامنے بیٹھ کے اس سے فون کرواتا۔ پھر اگر وہ میکے میں بھی نہیں گئی تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون کیا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میں وہاں ہی چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد اٹھا تھا، وہاں سے مجھے ملتا بھی کیا۔ آخر مجھے پھر ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہو۔ پھر میں نے پورا گھر کھنگال مارا، وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی، لیکن اس کی ایک خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ تو لکھ لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اب اسے اٹھانے والے یا جہاں وہ جانا چاہتی ہوگی وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو یہ گمشدگی کی رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی، تو اب ہم یقین دہانی نہیں کرا سکتے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ لیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک جگہ پہ کافی زیادہ رش تھا، لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا ہوگا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہوگا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئی ہیں۔ بس اب میری یہی دعا ہے، اگر وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دیں تو مجھے یقین ہے میرے بڑے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اس رش میں ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھیں۔ وہ یہاں بیٹھ کے دعا کر رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ گھر میں دعا کرتی تو یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت پیش نہ آتی۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں اپنے رب سے رو رو کر اپنی بیوی سے ملنے کی دعائیں کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ اماں نے میری شادی اپنی پسند سے ہی کی تھی، مگر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی میں نوکری لگ گئی۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا کو بتایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی۔ میں نے اسے کافی دلاسے دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ میں نے ان دنوں دھیان ہی نہ دیا کہ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل کیا آپ میرا اتا پتہ لیتے رہیں گے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی، جمیل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب؟ میں اس کی بات سمجھ نہ پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں۔ یہ بات اس نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی مجھے بتائی تھی تو میں نے زیادہ دھیان نہیں کیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ تو وہ کہنے لگی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تب اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، جیسے ہی آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر واپس آتی ہوں تو میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے بچا نہیں سکتے۔ پھر منظر بدل کر ایک اور خواب آیا جس میں میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ میرے ارد گرد ہیں، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور میں جو اپنا بیگ پیک کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیا تھا،
کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا۔ باہر جانا تو میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو مجھے باہر جانے کا موقع مل رہا تھا، میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ تم بہت زیادہ پریشان ہو، ویسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتے ہوئے بولی، اگر کچھ ہو گیا تو؟ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا ہے؟ 1-2 ماہ ہو گئے ہیں نا ہماری شادی کو، اس دوران کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا ہے تمہیں جو سچ ہوا ہو؟ اس پر وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، نہیں، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے تھے۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو رمشا؟ ہو سکتا ہے کہ تم پریشان ہو تو یہ تمہارا ذہنی اختراع ہو، اچھا گمان رکھو گی تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، کل میں نے جانا ہے تو کیا اپنے شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟ تم مضبوط بنو، جب تک میں نہیں آتا تمہیں خود سب سے لڑنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، شادی کے فوراً بعد ہی ماں نے ہمیں الگ کر دیا تھا۔ میرے بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، اس لیے کہ مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہو کر رہ جائیں۔ کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو اکٹھے مل بیٹھے۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ میں پورا راستہ رمشا کو دیکھتا آیا، وہ اب بھی بہت بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا اس کے چہرے پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، پھر خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری بے چینی کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانا چاہتا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش میں اس وقت رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ اے میرے خدا، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً 1 ماہ ہی میری رمشا سے بات ہو سکی۔ اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں ہی بند جا رہے تھے۔ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد کبھی آن لائن نہیں تھی۔ تبھی میرے واپس آنے میں کچھ وقت تو تھا، لیکن میں نے رمشا کی جانب سے اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہ پایا، اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی اسی سے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہی ہوا جس کا رمشا کو خدشہ تھا۔ اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا، اور کہاں لوگوں کے اس ہجوم کو تلاش کرتا۔ جب کچھ ہفتے وہ مجھے نہ ملی تو اماں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ کہیں چلی گئی ہوگی، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، جب شوہر باہر چلا جاتا ہے تو نئی دوستیاں کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ اماں، آپ سے تو رمشا نے کوئی بات نہیں کی؟ کیا مطلب؟ کچھ اشارہ یا کچھ بھی بتایا ہو کہ اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اتنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو پھر میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر سے وہی خواب آیا، مگر اس مرتبہ خواب کچھ مختلف تھا۔ ایک بند کمرہ تھا جہاں رمشا بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو، لیکن حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور بولی، تم ہو میرے مجرم، تم سے جڑے رشتے میرے مجرم ہیں۔ میں نے منع کیا تھا مگر تم نہیں رکے، تم نے مڑ کر میری خبر بھی نہ لی۔ میں یہاں ہر روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جمیل، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس جہنم سے باہر نکالو۔ وہ دیکھو، وہ سبھی لوگ میری جانب آ رہے ہیں۔ جمیل، مجھے ان کے سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑ دیں گے، وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ وہ دیکھو، اس نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ بھی کیا۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گیر کھڑکی تھی جہاں پر لوگوں کا ایک ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا، اور وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جبکہ مارے حیرت کے وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کا ہجوم مسلسل بڑا ہو رہا تھا۔
بالآخر ان سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے توڑ دی اور انسانوں کا ایک بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بچانے کے لیے وہاں جاتا، وہ لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو آج بھی میں اپنے کمرے میں ہی تھا۔ مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں، کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کے اختراع ہیں؟ میں باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھیں۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگی۔ جیسے جیسے وہ مجھے دلاسا دیتی، میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں میں رمشا کا مجرم ہوں۔ مجھے رمشا نے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ مجھے منع کرتی تھی کہ مت جائے، مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، مگر میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی، پلیز مجھے چھوڑ کر اکیلے مت جائیں، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی، اور اب وہ مجھ سے کھو گئی۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں کسی حالت میں بھی اس وقت سنہری موقع کو اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ میری ماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی، میرا دھیان رمشا سے ہٹانے کی کوشش کرتی، تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کے پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر میں یوں ہی بیٹھا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر آئی۔ ارے جمیل، تم کب واپس آئے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں تم سے ملنے آتی۔ میں خاموشی رہا۔ میں بالکل کھویا کھویا سا رہتا تھا، لوگوں کی باتوں کا جواب بہت کم دیتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ جب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی، وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، تو لے آتی نا اپنے بیٹے کو بی بی صاحب کے پاس۔ پتہ نہیں، دیکھو اسے کیا پریشانی ہے، اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ کیسی ماں ہو جو تم اسے وہاں لے کر نہیں گئی؟ ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، تم کیوں نہیں گئے بی بی صاحب کے پاس؟ ارے وہ بڑی ہی اللہ والی ہیں، بہت کرامات ہیں ان کے پاس۔ جو بھی اپنا مسئلہ لے کے جاتا ہے، پھر بی بی صاحب خواب دیکھ کے فوراً سے پہلے حل بتا دیتی ہیں۔ پہلے مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگا تھا وہ عورت میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، مجھے بتا دو کہ اب پریشان ہو، میں ہی دعا کر دوں گی تمہارے لیے، آخر دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تمہاری ماں نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی تھی، اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پہ۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت عجیب چیکو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی، اور میرا دماغ بے حد خراب ہو رہا ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش خدا را مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا، جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو۔ تمہیں برا تو لگے گا نہیں، یا لگے گا، مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف بی بی صاحب کے پاس مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی، اور میرا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے میں صحن میں کافی دیر تک بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے اوپر اوپر سے سارا گھر صاف کر دیا، مگر میرا دل بڑا بوجھل تھا۔ میں بیٹھک کی صفائی کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا اور بیٹھک کا تالا کھولا تو حیران رہ گیا۔ پہلے جب میں اس گھر میں آیا تھا، صرف رہائشی حصے کو ہی کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کے نہیں دیکھا تھا، اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے ماروں۔ آخر اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پورا گھر کھول کے اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں باندھی ہوئی تھیں، اور ان کے آگے ہتھکڑی کی مانند گول کڑے بنے تھے، جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 پاؤں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی۔ وہاں پر کھانے کے برتن اور پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔
بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کے دوسرے دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بلکہ اس سے پچھلی گلی میں، یعنی جو کوئی بھی تھا اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا اور بڑی چالاکی سے سب کو دھوکہ بھی دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے کہ وہ گھر تو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ کسی کا بھی اس طرف دھیان نہ جائے، وہ بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ اس سب کے باوجود مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر باندھا ہوا کیوں تھا اور کس مقصد کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور انہیں پوری سچویشن بتا کے ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے اس جگہ کو سیل کر دیا، نٹھڑیوں کو اتار کر چیکنگ کے لیے بھیجا اور ایک دن میں رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق واقعی رمشا وہاں موجود تھی، جسے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پہ شک ہے، تو میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ مجھے واقعی کسی پر بھی شک نہیں تھا۔ سر آپ اچھی طرح سوچ کے بتائیں، کیا پتہ کوئی ایسا بندہ ہو جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو، انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت کوئی اشارہ دیا ہو یا ایسا کوئی بھی انہونا واقعہ جس نے آپ کی توجہ کھینچی ہو۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، اس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گا۔ بہت سوچنے کے باوجود بھی مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی خاص لڑائی جھگڑا چل رہا ہو یا اس نے کبھی ذکر کیا ہو کہ ماضی میں کچھ ناگوار ہوا تھا۔ ہم نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگا رکھے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاش کرنا چاہا، لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا، سوائے ایک دو مرتبہ جمیل کی ماں کے پچھلی گلی میں جا کے دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کو کوئی بھی حرکت دکھائی نہیں دے سکی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پہ جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ جب ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئی اور بولی، بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ اپنا کام ہی کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو بند نہ کرواتے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مجرم کا کوئی سراغ لگ ہی جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھیں، لیکن میں اپنی ماں کو الزام نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوا تو ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں روک سکتا، دیکھے گا وہ سراغ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور مجھے بہت سی دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا، وضو کر کے حاجت کے نفل پڑھے، بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، میں نے اسے اکیلا چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی، اب میں اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ میں یوں ہی دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک ایسا سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کر دی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلا لیا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تبھی وہاں کوئی چیز لینے کمرے میں آیا۔ جب اماں کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتایا، جس سے وہ خفا ہوتے ہوئے بولیں، تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، ماں ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملی کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس کے باپ کے بعد تمہاری بیوی کا ولی تمہیں بنایا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ماں مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ رمشا جلد از جلد مل جائے اور وہ بالکل خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگیں۔ تقریباً 3-4 روز تک میں اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھک کو اچھے سے دیکھنے لگتا۔
وہاں پر نشہ آور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے وہاں پہ کوئی سراغ مل جائے، یا کوئی نشانی یا کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم تک اور رمشا تک پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ پتہ نہیں کب روتے روتے یوں ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ رمشا ایک بار پھر سے میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت زیادہ کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ مجرم۔ جمیل، غور سے دیکھو، مجھے بچا لو۔ جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میری جان لے لیں گے۔ مجھے اس جہنم سے نکالو، تم کسی سے دعا کراؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں یوں ہی فرش پہ لیٹے لیٹے سو گیا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا۔ رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈوں، یعنی جس نے بھی اسے چھپایا تھا وہ جان چکا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ اسے ضرور مار دیں گے۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راہ دکھا، مجھے کوئی عقل دے، مجھے کوئی رہنمائی دے کہ میں اپنی بیوی کو تلاش کروں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کو تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا ہی نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے مجھ سے رمشا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تو میں نے پوچھا، کیا رمشا تم سے نہیں ملی؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی، آپ کی شادی کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی، پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی اس سے ملنے آئی ہوں، اسی لیے تو آپ کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر میں کچھ کام کرنے والے تھے، سونی کاموں میں الجھی رہی، ابھی آپ کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ میں نے غمگین لہجے میں کہا، نہیں ماریا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اور آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریا کہیں کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں؟ آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں محلے میں کسی کے گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، جنہیں میں نے بے دردی سے رگڑتے ہوئے صاف کیا۔ میں نے کہا، نہیں ماریا، اسے کھوئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات ماریا کو بتائی، تو وہ غم کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں نے کہا، ماریا، تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی، آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرف سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ چھوٹی سی رمشا یوں اچانک غائب ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے ماریا سے پوچھا، کبھی رمشا نے تمہیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا ہو؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا کسی نے اس سے کیا ہو، یا کوئی اسے تنگ کرتا ہو، یا کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی بات؟ اگر اس نے تمہیں کسی کے متعلق کچھ بھی بتایا تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی بتایا تو ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ بات آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کے بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ پاؤں۔ پتہ نہیں وہ کتنی اذیت میں ہوگی۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن رمشا نے 1 2 مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میں اس کی بات کاٹ کے بولا، امی کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے الگ گھر میں تھی، پھر امی اس سے تنگ کیوں کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی تو میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی غلط بات انسان برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا میں۔ باقی آپ نے کوئی ایسی ویسی بات پوچھی تو مجھے صرف یہی یاد آیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ رمشا کا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی اور دوست وغیرہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں جلدی سے بولا، نہیں نہیں، مجھے بتاؤ، امی کی کیا بات کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، اب ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے کریدتی تھیں۔ آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کے لائی ہوں، تاکہ تم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکو۔
آنٹی اسے مجبور کرتی تھیں، کبھی کوئی اپنا مسئلہ بتا کر یا کبھی کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کر کہ مجھے ان کا حل بتاؤ خواب میں دیکھ کے۔ رمشا صاف منع کرتی تھی کہ میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں، مجھے تو کبھی کبھی سچے خواب آتے ہیں۔ لیکن آنٹی اسے اس بات پہ بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ آنٹی کہتی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تم مستقبل کو آرام سے دیکھ سکتی ہو۔ جبکہ ایسا نہیں تھا بھائی، میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ بس ایک دو مرتبہ اس نے یہ باتیں مجھے بتائی تھیں کہ آنٹی اسے مجبور کرتی ہیں۔ میں یہ بات سن کے ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک رمشا نے کبھی مجھ سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ماریا، کیا جو کچھ تم بتا رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، جی بھائی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو بھی بتایا سچ بتایا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے باتیں چھپاتی تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باتیں وہ آپ کو بتائے اور آپ میں اور آنٹی میں کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک دو باتیں مزید کر کے میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ماریا نے قسم کھا لی تھی تو جب تک میں اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا کے خواب والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ ماں نے ایسی ویسی کسی بات کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ابھی ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا زیور کہیں پہ گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پہ بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتا دیا کہ تمہارا زیور فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی اور کہا، تمہاری تو عیش ہے، جو بھی چیز تمہارے گھر میں گم ہو جائے کرے گی، تمہاری بیوی اسے تلاش کر لیا کرے گی کیونکہ اسے ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے دھیان نہ دیا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ اسی وقت مجھے خواب میں یاد آیا جس میں رمشا کہہ رہی تھی کہ تم کسی سے دعا کرا لو۔ مجھے اس سب پہ یقین نہیں تھا، لیکن رمشا چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈوں، سو بغیر سوچے سمجھے میں بھی لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے یہاں پہ کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا ہی نہ پایا اور خود بخود میرے پیر وہاں رک گئے۔ کافی دیر کے بعد میرا نمبر آیا تو کمرے میں باہر بیٹھے آدمی نے مجھ سے 1000 روپے لیے۔ میں نے خاموشی سے پیسے نکال کے دے دیے۔ جب میں اندر گیا تو وہاں پر عجیب طرح کا ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا، دیکھنے میں وہ کوئی ڈھونگی بابا لگ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی نیچے ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا ہوا تھا جس پہ ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر تھی، بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی تھیں اور اس کے کپڑے بھی بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ہاں بھائی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس بابے نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تو پہلے میرا دل کیا یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے بتایا کہ میری بیوی لاپتہ ہے، اس کی کھوج لگوانی ہے یا دعا کروانی ہے، جو بھی آپ کو مناسب لگے، بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ اس آدمی نے عورت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، بی بی صاحب کو کوئی نیاز دو اور انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ خواب دیکھ کے بتا دیں گی کہ تمہاری بیوی کہاں ہے۔ میں نے منہ بسور کر اس ڈھونگی بیوی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ نشاور دوائیوں کی بڑی تیز مہک اس سے آ رہی تھی، جس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت شدید نشے کی حالت میں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے مڑنے لگا تو اچانک سے رک گیا، مجھ سے اگلا قدم نہ لیا گیا۔ میری سانس رک گئی۔ میں دوبارہ سے اس عورت کے قریب ہوا اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رمشا ہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی اور اتنی میلی کچیلی ہو رہی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ میں اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ وہاں پر موجود سب لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے۔ جعلی بابے نے مجھے پیچھا کرنا چاہا تو میں اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ وہاں پہ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے پولیس کو بلایا، وہ آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ یہی میری بیوی ہے۔ پولیس اہلکار وہی تھے جو رمشا کے کیس کو فالو کر رہے تھے۔ اس جعلی بابے نے پہلے بہت تنگ کیا، جس کی بنا پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ میں رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔
پہلے تو وہ بابا اپنا منہ نہیں کھول رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کے 2-3 ہاتھ لگے تو اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے میری ماں کا نام لیا اور کہا کہ وہی عورت اس لڑکی کی بدولت دھندا کر رہی ہے۔ وہ اسے شام کو یہاں لے آتی ہے اور پھر لے جاتی ہے، پتہ نہیں اسے کس جگہ پہ رکھتی ہے، صبح پھر لے آتی ہے۔ یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے تو ہم اس سے دن کا لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ وہ ڈھونگی بابا بولتا جا رہا تھا اور میں زمین پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبح کو وہ لڑکی کو پھر سے لے آتی ہے، یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے، اسی لیے اس کی ساس کا یہی پلان تھا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلا جاؤں۔ آخر میری ماں نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا؟ انہیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی پیسے کی کہ انہوں نے رمشا سے میری شادی بھی اسی وجہ سے کروائی تھی تاکہ وہ اپنے گھٹیا کاروبار کے لیے اسے استعمال کر سکیں۔ میرے جاتے ہی ماں نے رمشا کو نشہ آور دوائیاں دینا شروع کر دی تھی، پھر اس گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں اسے قید کر کے رکھا اور اب طرح طرح کے لوگوں سے اسے نیاز دلاتی تھی۔ میں ہکا بکا وہیں پہ کھڑا تھا۔ ایک پولیس اہلکار میرے پاس آیا اور بولا، ہاں بھائی، اب بتائیں کیا اب بھی آپ کی ماں پہ کوئی تفتیش نہ بچھائی جائے یا اب کی بار بھی اسے چھوڑ دیا جائے؟ جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس سب کے پیچھے آپ کی ماں ہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو پولیس لے گئی تو اس نے اقرار جرم کر لیا۔ رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے میں رمشا ٹھیک ہو گئی اور میں نے رمشا کے ساتھ ہنسی خوشی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔